Parallel cinema in comparison with commercial cinema، یعنی آرٹس موویز جو ہیں ان کی بظاہر ناکامی کے اسباب کیا کمرشل سینما کے تصور سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں بات کر رہا تھا تو ان بٹوین پھر دیر واز اے فون کال فار می، اور وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے چکر میں ڈسکنٹینیو ہو گیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ پیرالل سینما ان کمپیریزن ود کمرشل سینما اور کمرشل اپروچ سے بننے والی چیزوں کے تقابل میں جب اس کا قد ماپا جاتا ہے تو پیرالل سینما آلموسٹ جو ہے وہ بیچارہ ایک ڈرے ہوئے کمزور جانور کی طرح، ایک ڈرے ہوئے کمزور انسان کی طرح، جیسے فرعون کی عدالت میں کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو جواب دہی اس سے ہو رہی ہے، کیونکہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو اقتدار میں ہیں لوگ زر کے اعتبار سے، اور جو ریسورسز پہ قابض ہیں اور جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں جو سوال آیا وہ اوم پوری، سمیتا پاٹل، شبانہ اعظمی، کیفی اعظمی کی جو بیٹی ہیں، اللہ ان کا اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر میں خیر و برکت فرمائے، تو راج ببر، اور ایسے ہی نصیر الدین شاہ، میں نے اوم پوری کا شاید نام لے لیا ہے، میری شارٹ ٹرم میموری آلموسٹ ایسی ہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال کچھ ذہن میں جنم لیتے ہیں اور جس کا ہمیں جواب نہیں ملتا، وہ ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کو کمرشل فلموں میں کب تک نچوایا جائے گا؟ اس بھیانک جرم کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ ناظرین پہ، پروڈیوسرز پہ، یا حفظ زر میں مبتلا بے لگام خواہشات کے گھوڑے پہ، جس پہ ہم سب کسی نہ کسی وقت سوار ہونا ہی چاہتے ہیں اور ہو ہی جاتے ہیں؟ یہ ہلاکت آفرینی فکری تخلیقی کام کرنے کی عبادت کے راستے میں کب تک مزاحم ہوتی رہے گی؟ دس از اے ویری وائٹل کویسچن ان سینس کہ مطلب ہمیں ایسا تو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مطلب اچھے خاصے شریف گھرانے کی بیٹی جو ہے، وہ باپ بڑا ریلیجس دکھایا گیا ہے، ماں بہت دیندار دکھائی گئی، بہت مہذب گھرانہ ہے، لیکن وہ اچانک حادثاتی طور پہ ایک نوجوان سے ملتی ہے اور وہ کھیتوں میں ناچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہر ہیرو ہیروئن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ شاعرہ بھی ہو، شاعر بھی ہو، وہ اچھا ڈانسر بھی ہو، بہت اچھا گاتا بھی ہو، اور وہ گانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب دس از این اپروچ کہ جو حقائق کے بالکل منافی ہے، حقیقتیں یہ نہیں ہے۔ اب جب دوسری طرف پیرالل سینما میں جب کہہ لیں کہ نصیر الدین شاہ، اوم پوری، شبانہ اعظمی وغیرہ، اور ان کے لیے جو اسکرپٹ پروڈیوسر ہیں، جو ان کو بات جو ہے انسانی زندگی سے جڑی ہوئی لے کر کے ان کے ساتھ آتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس پہ کام کریں، تو لوگوں کا یہ مزاج بنایا گیا ہے، یہ لوگ واقعتاً نہیں دیکھنا چاہتے کہ بہت کم ایسی موویز ہیں جو پیرالل سینما میں آئیں، جو آرٹس موویز کے طور پہ انٹروڈیوس ہوئیں اور ان کو کامیابی اور کامرانی ملی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو ہم مطلب خواہشات کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین بھی اور جو کنٹینٹ پروڈیوسرز ہیں وہ بھی، کنٹینٹ فریمرز بھی، اور پھر ان کے لیے جملہ سہولیات مہیا کرنے والا ہمارے جو یہ ادارے ہیں جو کلچر کے نام پہ متعارف کروائے گئے ہیں اور کلچر کو تحفظ دینے کے حوالے سے کھڑے کیے گئے ہیں، جو ہمارے ایک لوک ورثہ کے محافظ ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ یہ ہلاکت آفرینی آخر کب تک چلتی رہے گی؟ یہ کب تک ایک عبادت کے راستے میں مزاحم رہے گی؟ مطلب آپ آنے والی نسلوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اینسیسٹر اور ریموٹ اینسیسٹرز کیسی زندگی گزارتے تھے، تو وہ تو نہیں اب بتا سکیں گے انہیں، وہ تو ناآشنا رہ جائیں گے۔ جو ہسٹوریکلی ہم چیزیں محفوظ کر رہے ہیں کلچر کے نام پر، وہ قطعاً میل نہیں کھاتی حقائق سے، ان کے گراؤنڈ فیکٹ سے ان کا دور دور کوئی تعلق نہیں، زمینی حقائق اس کے بالکل منافی ہیں۔ یہ ناانصافی
ثقافتی ورثے کے حوالے سے آنے والی نسلوں کو کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ یہ رویہ، یہ سلوک آخر کب تک تخلیق کار ذہنوں کو معاشی خواہش کے سرطان میں مبتلا رکھ کے ہم کون سی ایسی بہت بڑی مہم جوئی کر رہے ہیں جس کا بہت بڑا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے اقوام کے حوالے سے، تہذیبوں کے حوالے سے؟ تہذیب بابل کو لوگوں نے محفوظ کیا، میسوپوٹامیہ میں کیا ہوا وہ سب محفوظ کیا گیا. ہاں جی، پر جتنی بھی سویلائزیشنز برپا ہوئیں، جتنی بھی تہذیبیں برپا ہوئیں، جن میں بیبلیون ہے، فونیکیا ہے، دیگر تہذیبیں ہیں، ہاں جی، وہ یونان کی تہذیب ہے، روما کی تہذیب ہے، پرشیا فارس کی تہذیب ہے، تہذیب فارس، ان کو اگر واقعتاً ہم محفوظ نہیں کر پاتے اور آج کے معاملات کو ہم جس طرح محفوظ کر رہے ہیں اور جن حالت میں دکھا رہے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک لوگ کہیں گے آنے والے کہ ایک وقت رہا ہے جبکہ ہر گھر میں ناچنے والے لوگ موجود تھے اور وہ لڑکی تھی، اس کو محبت ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر ناچنا ضروری ہو جاتا ہے. لڑکا ہوتا ہے وہ مطلب اس کے لیے گانا گانا بہت ضروری ہے، وہ کھیتوں میں جائے گا، جب تک لڑکی کے ساتھ گانا نہیں گائے گا تو وہ ہمارے ثقافتی ورثہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. ابھی تک تو یہ سوال جواب طلب اور ایک حسرت بنے ہوئے ہے کہ کب ایسا ہوگا. ہمارے جو ایموشنز ہیں، ایموشنل لائف ہے کسی کی، وہ ارمانوں سے، خواہشات سے، لانگنگ سے گزرتی ہوئی بیچاری ڈسپیر کا شکار ہو رہی ہے، گلوم آف ڈسپیر. تو میں اپنے ریڈرز کو، اپنے قارئین کو، ناظرین کو، حاضرین کو، محسنین کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اٹس اے سوشل سٹائر. میں سماجی طنز کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آخر کب تک. ہاں جی، یہ اچھا نہیں ہے. جو زندگی کی بٹر ریالٹیز ہیں ان سے آپ اگر دیکھیں، اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر بھی لے تو کیا اس وجہ سے بلی اس پہ حملہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں، ہمیں پہلے ہی اقوام جن عذابوں سے گزر رہی ہیں وہ فطرت سے بیگانہ ہونے والی باتیں ہیں. جب ہم فطرت سے مکمل طور پہ بیگانہ ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ we'll lose everything. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو، میں اوم پوری صاحب کی جب بات سن رہا تھا، وہ وود بھارتی کے ایک پروگرام میں مخاطب تھے، تو گیت چھایا شاید پروگرام تھا، گیت چھایا میں وہ بات کر رہے تھے. تو میں اس خاتون کو نہیں جانتا، شی واز ویری انٹیلیجنٹ، بہت اچھے اس نے سوال کیے. تو اس نے یہ سوال کیا انہیں کہ پیرلل سینما کا یہ حشر کیوں ہو گیا ہے. انہوں نے پھر بتایا کہ پیرلل سینما میں جو میں نے کام کیا، مجھے 500 روپیہ بھی ملا اس کے لیے. میں نے مطلب ہفتوں کے حوالے سے وقت دیا اور اس کے نتیجے میں اب دیکھیں انسان کے لیے لوگوں سے واقعتاً کارل مارکس کے حوالے سے پروڈکٹیو ریلیشنز ہیں نا، پیداواری رشتے ہیں، تو ان کو بھی جینے دیں. آرٹس، موویز اور پیرلل سینما کو تحفظ دینا ہمارے کلچر کو محفوظ کرنا ہے. بات بہت لمبی ہو گئی، میں بہت آپ کا وقت لے لیا، بہت شکریہ. سلامت رہیں. اس پر کبھی پھر کسی ایک پرت پہ، کسی ایک ڈائمینشن پہ، کسی ایک اینگل پہ بات کریں گے. یہ بہت پھیلی ہوئی بحث ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. بہت شکریہ دیٹ یو گیو اس ٹائم. میں اردو نگر سے مخاطب ہوں، میرا نام ہے سلطان بن تاج. تو پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ بیلی.